رزق رک گیا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، زندگی میں سکون کہیں غائب ہو گیا ہے، اور ہم بہت ذکر کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں، پر وہ قبول نہیں ہو رہا، ہماری زندگی چینج نہیں ہو رہی۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ جی ہم سنڈے والے دن ناشتہ کرنے باہر گئے تھے، اس کا تھوڑا سا بلاگ بنایا ہے۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں۔ اچھا جی، میں نے جب پچھلی ویڈیو بنائی تھی استغفر اللہ کی، تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں ہمارا قبول نہیں ہوتا۔ تو تب بھی میں نے بتایا تھا کہ جب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، پوری توجہ نماز پہ ہوتی ہے، نہ ہم موبائل دیکھتے نہ کسی سے بات کرتے، کیونکہ یہ کریں گے تو پھر نماز ہماری ہوگی نہیں۔ اسی طرح ذکر کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب ہم ذکر وضو کر کے کرتے ہیں، اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ایک ریالٹی ہے کہ آپ اگر نماز 5 وقت کے پابند نہیں نہ ہو تو پھر ذکر بھی اس طرح اثر نہیں کرتے۔ سب سے آپ کو اپنے فرض پورے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنی چاہیے، ٹائم پہ پڑھنی چاہیے۔ سب سے کوئی بھی کام کتنے چھوڑ کے نماز پڑھیں، پہلے اپنی نماز پڑھیں، دن میں باوضو رہنے کی شدید کوشش کریں۔ کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نا، بندہ رہتا یا نہیں رہتا وہ اور مسئلہ ہے، پر کوشش ضرور کرنی چاہیے، نیت ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر ڈیلی قرآن پاک ضرور تلاوت کرنی چاہیے، چاہے آپ 1 پیج کی کرو۔ ان 3 چیزوں کی بہت برکت ہے لائف میں۔ پھر اس کے ساتھ جب آپ کوئی ذکر کرتے ہو نا، پھر اس ذکر کے برکت کو تو سمجھو آپ چاند لگ جاتے، پھر آپ کے کام رکتے نہیں۔ اور استغفر اللہ تو ایسا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ استغفر اللہ کرتے ہیں ان کے لیے آسمان سے برکت برستی ہے، تو آپ کے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، آپ کے دعاؤں کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دن میں ایسے گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہمارے ہاتھوں پیروں کے، ہماری سوچوں کے، کچھ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور کچھ کو شاید، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جو ہماری دعائیں قبول ہونے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہیں۔ جب ہم استغفر اللہ کی جب اتنی تسبیح کرتے ہیں نا، اور دل سے کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ دیواریں ہیں نا وہ گر جاتی ہیں، اور پھر ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لیے جو راستے ہوتے ہیں، جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں، وہ انہیں مشکلات میں ہمارے لیے حل آ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب ہم اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں نا، ہمیں وہاں سے مدد ملتی جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوتا۔ سم ٹائم ہماری وہ لوگ مدد کرتے ہیں جن سے ہماری صرف رسماً نا سلام دعا ہوتی ہے، کہ مطلب جن سے ہمیں توقع ہی نہیں ہوتی یہ لوگ ہماری مدد کریں گے۔ مطلب اللہ ایسے ہماری نا رائے کھولتا ہے، مطلب راستے کھولتا ہے۔ اچھا جی، اب نا استغفر اللہ کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہے نا، وہ ضرور حل ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کریں توجہ کے ساتھ کریں، کرتے ہوئے موبائل کو، ٹی وی کو اوائڈ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیونکہ آپ کو اپنا مقصد زیادہ اہم ہے کہ موبائل ٹی وی زیادہ اہم ہے، یا لوگوں کی برائیاں کرنا زیادہ اہم ہے، یہ بس سوچنا آپ کا کام ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ پہلے دن استغفر اللہ سٹارٹ کرو، 7000 پڑھو، پر اس نیت سے پڑھو کہ آج میں جتنا بھی استغفر اللہ پڑھوں گی نا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، آپ یقین کرو ہر کام سنور جاتا ہے، ہر کام سنور جاتا ہے۔ ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کی بندہ امیدیں ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اب ہوں گی لائف میں۔ تو سب سے پہلے دن تو آپ نے استغفر اللہ اس نیت سے پڑھنا ہے۔ پہلے 3 دن، 1 2 3 دن آپ نے اس نیت سے 7000 استغفر اللہ، اول آخر درود شریف 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے اپنے حساب سے پڑھنا ہے کہ آپ 3 بار پڑھنا چاہتے ہو، آپ 5 بار پڑھنا چاہتے ہو۔ 3 دن اس نیت سے استغفر اللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، ٹھیک؟ پھر اگلے جو 3 دن ہو گئے نا، اس میں آپ نے اپنا جو کام ہے، آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی مشکل ہے، کچھ بھی ہے، اس کی نیت کر کے پڑھنی کہ میرا وہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 3 دن اس نیت سے پڑھنا ہے، 7000۔ پھر اگلے جو 4 دن ہوں گے نا، اس میں آپ نے استغفر اللہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا کام ہو گیا ہے یا ہو جائے گا۔ آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے۔ ایسے 11 دن ہو جائیں گے۔
پھر اسی طرح آپ نے رپیٹ کرتے رہنا. 3 دن آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، 3 دن آپ نے اپنا یہ میرا کام ہے اس کے لیے پڑھنا ہے، اور 4 دن آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ یقین کریں اس طرح کہ آپ سیٹ بنا لو، مطلب یہ 11 روز کا آپ 3 دفعہ کر لو، آپ 7 بار کر لو. مطلب کہ ایک سیٹ تو یہ نا کہ 3 بار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، 3 بار اپنے مقصد کے لیے، اور 3 بار اس نیت سے کہ میرا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ 11 روز بنتے ہیں، یہ ایک سیٹ بنتا ہے. یقین ہے جب بندہ بہت سچے نیت سے کرتا ہے پہلے سیٹ میں ہی کام ہو جاتا ہے، لیکن جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا تب تک ایسے ہی پڑھتے رہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. کتنی بڑی مشکل ہے، کتنا بڑا مطلب بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر کے لوگوں میں آپس میں نہیں بنتی، کوئی کام نہیں ہو رہا، جاب نہیں مل رہی، کسی چیز کے لیے کسی بزنس کے لیے ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کوئی سبق نہیں بن رہا. لیکن جب آپ ایسے اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھتے ہو نا، بلیو کریں آپ کے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی لائف میں مشکلات ہیں نا وہ حل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنی برکت پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہونے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو اسے لائک بھی کر لیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، آگے شیئر بھی کر دیں. آپ جتنے آگے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، جتنے لوگ آپ کی وجہ سے پڑھیں گے نا اس کا آپ کو بہت ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا، ایک اچھی چیز ہم آگے پھیلاتے ہیں نا اس کا ثواب ملتا ہی ملتا ہے. تو پھر وہی شرط ہے کہ جب بھی پڑھیں کوشش کریں کہ موبائل ہو گیا، اسکرین ٹائم ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، اس سے جتنی دیر آپ بچ سکتے نا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اسی میں نا پھر ذکر میں اثر رہتا ہے. اگر آپ یہ ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرتے جا رہے ہو، موبائل بھی دیکھتے جا رہے ہو، ٹک ٹاک دیکھتے جا رہے ہو، مووی دیکھ رہے ہو، ڈرامے دیکھ رہے ہو، اچھا ٹیلی فون میں کسی کی باتیں سن رہے ہو، اچھا وہ باتیں بھی کسی کی برائی کے لیے ہو رہی ہے، مطلب کسی کے خلاف ہی ہو رہی ہے، تو یقین کریں پھر آپ تو برابر گناہ بھی کرتے جا رہے ہو، برابر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے جا رہے ہو. تو پھر کیسے اثر ہوگا آپ کے پڑھنے کا؟ آپ کو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ اپنی لائف میں اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہو. آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں رزق کی فروخی ہو، بہت زیادہ رزق ہو، بہت زیادہ آسانی ہو، بہت زیادہ خیر ہو، آپ کا ہر کام. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب بندہ اس ٹائم سے پڑھتا ہے نا استغفر اللہ، آپ صرف سوچتے ہو نا آپ کے مائنڈ میں وہ آپ کا مطلب آپ کے کام آٹومیٹکلی ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے راستے خود بخود بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ابھی تو میں نے سوچا تھا، مطلب کہ دعا کے لیے ابھی آپ نے سوچ رہے تھے میں اللہ سے مانگوں گا، اور مانگنے سے پہلے ہی کام ہو جاتا ہے. پھر یہ ٹائم آتا ہوتا ہے، پر اس کے لیے پہلے بندے کو نا یہ کام کرنے پڑتے ہیں. تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.